پاکستان آزاد ہونے کے بعد 1996 سے لے کر اب تک کرپشن کا سامنا کر رہا ہے۔ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہی پاکستان کو لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ مگر آزادی کے بعد پاکستان کی تاریخ میں دو سب سے بڑی کامیابیاں، ایک پاکستان کا ایٹم بم بنانا اور دوسری بڑی کامیابی اس شہر کو اپنی کنٹری کا حصہ بنا لینا جس شہر پر انڈیا، روس، چائنا اور امریکہ کی بھی نظریں تھی۔ میں بات کر رہا ہوں اس شہر کی جہاں اب بھی ترقیاتی کام جاری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس شہر کی جو پاکستان کا سب سے بڑا ترقی یافتہ شہر بننے جا رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس شہر کی جو دنیا کی سب سے بڑی بندرگاہوں میں شامل ہے، جہاں پر اب بھی دنیا کے بڑے بڑے انجینئر اور صدر بھی دورے پر آتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں گوادر اور اس کے خوبصورت ساحلوں کی۔ جب پاکستان بنا تھا تب گوادر اور گوادر کے خوبصورت سمندری ساحلوں اور ان ساحلوں سے آگے کا علاقہ پاکستان کا علاقہ نہیں تھا۔ یہ پورا علاقہ تب عمان کا حصہ تھا، یعنی جب پاکستان بنا تھا تب عمان اور پاکستان کا زمینی بارڈر بھی تھا۔ 1947 آتے ہی برطانیہ گوادر حاصل کرنے کی دور سے خود بخود باہر ہو گیا، لیکن پاکستان، انڈیا اور ایران اب بھی عمان سے یہ علاقہ حاصل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ انہی دنوں ایک امریکی نجی کمپنی نے پتہ لگایا کہ گوادر ایک ایسی جگہ ہے جہاں قدرتی طور پر ایسی بندرگاہیں موجود ہے جو دنیا کی بڑی بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور دنیا کے سب سے بڑے بحری جہاز بھی وہاں آ سکتے ہیں۔ جب اس بات کی خبر ایران کو ہوئی تو اسے معلوم پڑا کہ جس علاقے کو انہوں نے کبھی اہمیت ہی نہ دی وہ علاقہ تو ایران کے سمندری علاقوں سے کہیں زیادہ قیمتی اور بڑے ہیں۔ ایران نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر صورت گوادر کو حاصل کر کے اسے اپنا حصہ بنا لے گا اور گوادر کی بندرگاہوں کے ذریعے سمندری علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لے گا۔ ان دنوں ایران کی CIA یعنی امریکی خفیہ ایجنسی سے اچھے تعلقات تھے۔ ایران نے پلان بنایا کہ امریکہ کی مدد سے گوادر کو اپنے ملک میں شامل کر کے اور گوادر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے امریکہ کی مدد لی جائے گی۔ لیکن دوستو، ایران کو علم نہیں تھا کہ پاکستان پہلے ہی گوادر حاصل کرنے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف ہے اور ایسی تیاری کر رہا ہے جو ایران کیا امریکہ نے بھی کبھی سوچی نہیں تھی۔ شاعران نے CIA کے ذریعے امریکہ کی حکومت سے مدد حاصل کی۔ اس وقت امریکی حکومت نے برطانیہ اور عمان پر زور دیا کہ گوادر کو ایران میں شامل کرنے کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کیا جائے۔ دوسری طرف پاکستان کے 7ویں وزیر اعظم فیروز خان کی بیگم وقارنسا جو گوادر کو پاکستان میں شامل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ جب انڈیا کو اس بات کا علم ہوا تو خود بھی گوادر کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگ گیا۔ انڈیا نے ہر حربہ آزمایا اور ہر طرح کی کوششیں کی کہ عمان کا یہ علاقہ انڈیا کا حصہ بنایا جائے اور انڈیا نے عمان کو پاکستان سے بھی زیادہ رقم دینے کی پیشکش کی، مگر انڈیا بہت دیر کر چکا تھا اور انڈیا کو اس شکست کے بعد آج تک پاکستان سے شکست کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ یوں 8 دسمبر 1958 کے سنہری دن اور یادگار لمحات میں پاکستان نے وہ کامیابی حاصل کی جو پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑی کامیابی تھی۔ گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا اور دنیا کی بڑی بندرگاہوں میں گوادر کا بندرگاہ بھی شامل ہو گیا۔ گوادر کے خوبصورت ساحل پاکستان کے ہو گئے۔ گوادر سے آگے کا سمندری علاقہ جس پر عمان کے بحری جہازوں اور کشتیوں نے ایک لمبے عرصے تک حکومت کی تھی، اب وہ سمندری علاقے بھی پاکستان کے قبضے میں آ گیا۔ اس سمندر کی گہرائیوں میں اندیکھے خزانے بھی پاکستان کے ہو گئے۔ انڈیا، ایران، امریکہ، پوری دنیا پریشان تھی اور دوسری طرف پاکستان میں جشن کا سماں تھا۔ خاص طور پر بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک یادگار دن تھا۔ سمندر کے کنارے وہ علاقے جو پاکستان میں شامل ہوئے تھے، وہاں پر کچھ گھر ایسے بھی تھے جنہوں نے خوشی سے گھروں میں چراغاں کیا تھا۔ گوادر کے وہ لوگ جو عمان کے شہری تھے وہ ایک ہی رات میں پاکستان کا حصہ بن گئے۔ پاکستان میں شامل ہونے پر وہ کتنے خوش تھے، آپ اس بات کا اندازہ یوں لگا سکتے ہیں کہ جس دن گوادر میں پہلی بار پاکستان کا پرچم لہرایا جانا تھا اور گوادر پاکستان کے حوالے کرنے کے لیے اہم ڈاکومنٹ دیے جانے تھے، اس دن پاکستان کی حکومت کے اہم عہدیدار ایک کشتی کے ذریعے جب گوادر کے دلکش اور خوبصورت ساحل کے قریب پہنچے تو گوادر کے لوگوں نے ساحل پر جمع ہو کر ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ ان تمام استقبال والوں میں سب سے بہترین اور خوبصورت استقبال گوادر کے مچھیروں کا تھا۔ جب پاکستانی حکومت کے ایک اہم عہدیدار کی کشتی گوادر کے ساحل پر پہنچی تو سمندر کے ساحل پر راج کرنے والے مچھیروں نے 2 فٹ گہرے پانی میں جا کر اس کشتی کا استقبال کیا۔ دوستو، سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ گوادر کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان نے عمان کو کتنی رقم دی تھی؟ تو اس کا جواب ہے 3 ملین امریکی ڈالرز۔ پاکستان نے 3 ملین امریکی ڈالرز دے کر یہ تاریخی کامیابی حاصل کی۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے ممالک یا پھر شہر سمجھ لیں موجود تھے جو کسی اور ملک پر بیچے گئے تھے۔ انہی میں سے جرمنی کا ایک ایسا گاؤں بھی موجود تھا جو تھا تو جرمنی کا حصہ ہی، مگر جرمنی نے اپنے گاؤں کو پیسے دے کر خریدا تھا۔ جو گاؤں جرمنی کا تھا اس گاؤں کو خریدنے کی نوبت کیوں آئی، اس گاؤں کو خریدنے کی کہانی ہے کیا اور جرمنی نے اس گاؤں کو کتنے پیسے دے کر خریدا تھا؟ تو آئیے چل کر اس بات کو بھی گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔
जर्मनी के इस गांव का नाम एल्टन है। WW2 यानी वर्ल्ड वॉर 2 तक ये गांव जर्मनी का हिस्सा ही था, लेकिन उसके बाद ये नीदरलैंड का हिस्सा बन गया। सिर्फ एल्टन गांव ही नहीं बल्कि जर्मन के हाथों से कई और इलाके भी निकल गए थे। इन्हीं इलाकों में से जर्मन इलाका ये भी था। ये इलाका अब भी नीदरलैंड के बॉर्डर पर मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर थोड़े से ही फासले पर बेल्जियम का बॉर्डर भी मौजूद है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि पूरे जर्मन का सबसे मगरबी इलाका भी यही है। ये गांव कई सालों तक जर्मन से कटा रहा, लेकिन जर्मन अपने इन इलाकों को भूला नहीं था। जर्मन ने अपने इन इलाकों को हासिल करने के लिए कई सालों तक जद्दोजहद की। बिलाखिर चंद सालों बाद यानी 1963 में जर्मन इस कोशिश में कामयाब हो गया था, जब नीदरलैंड ने एक बड़ी रकम के बदले जर्मनी को नीदरलैंड ने इलाका बेचने की हामी बढ़ ली। इस तरह जर्मनी ने नीदरलैंड को अपनी करेंसी में 280 मिलियन जर्मन पाउंड्स में खरीदा था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार भी कीजिएगा। हस्बे रिवायत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोज में। दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।